بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے، ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں، کیونکہ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چراوے کے ساتھ روتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ اللہ کے سپرد کر دینا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں۔ آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو یا کہ دل کی خواہش۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنا آپ۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا، آمین۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ یا اللہ پاک مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر نیند سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ سلام میں پہل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ کروڑوں سلام اس آقا پر جس پر کلمہ پڑھنے سے ایک مسلمان جنت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے۔ وہ اپنے بندے پر درود شریف پڑھ رہا ہے، کیا وہ انہیں سامنے بٹھا کے نہیں پڑھ سکتا؟ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیج رہا ہے۔ فرماتا ہے، میں اور میرے فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جس کو بھی خاص بندہ بنایا ہے اسے بھی کہا ہے کہ تم بھی درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔